جنگ آزادی کے لیڈر کے طور پر جن لوگوں کے آج نام لیے جا رہے ہیں اور جن کے ابھی بھی ہم لوگوں نے کچھ دیر تک نام سنے اور غلطی سے بہت سے مسلمان بھی ان کو جنگ آزادی کا بڑا لیڈر ماننے لگے ہیں، وہ لوگ تو اس وقت ملک میں تھے ہی نہیں۔ کیوں لوگ ان باتوں کو مس کرتے ہیں؟ مسٹر موہن کرم چند گاندھی وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے، ساؤتھ افریقہ میں پریکٹس کر رہے تھے، انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا رہے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں کتاب چھپی ہے جو دو ریسرچ اسکالرس نے لکھی ہے، اور وہ اس کتاب میں سارے ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ فوٹو کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ مسٹر موہن کرم چند گاندھی کا کردار ساؤتھ افریقہ میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھا۔ مسٹر پنڈت جواہر لال نہرو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آئرش نیشنلزم میں ریسرچ کر رہے تھے، یہ لوگ تو بھارت سے تھے ہی نہیں۔ کیوں یہ جہالت کب نکلے گی ہمارے ملک سے؟ علی برادران تحریک چلا رہے تھے خلافت کی، آزادی کی لڑائی محمد علی اور شوکت علی لڑا رہے تھے۔ مسٹر موہن کرم چند گاندھی ایک مسلمان تاجر کی لا فرم میں وہاں پر اس کے طرف سے کام کر رہے تھے، اور ایک مسلمان تاجر کی لا فرم نے ان کو واپس انڈیا آنے کا پیسہ خرچہ دیا تھا، مسلمان ان کو لایا تھا، اور یہاں آنے کے بعد علی برادران نے ان کے تعارف کے لیے ملک کا سفر کیا تھا۔ ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ملک میں۔ افسوس کر افسوس، میں کس طرح کوئی درد کا اظہار کروں کہ اپنے گھر کی اصلی تاریخ سے واپس بندہ اس ملک میں ڈھونڈنے کے لیے لگ گیا۔ جھوٹے پروپیگنڈے اور ادھوری قسم کی باتوں پر سب ایمان لائے گئے۔ کوئی رحمت نہیں کرتا کہ خود ریسرچ کرے، کوئی رحمت نہیں کرتا کہ خود پڑھے۔ میں ان تلخ یادوں کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا، بہت تلخ یادیں، بہت کڑوی ہے یادیں مسلمانوں کے بھولے پن میں اور کچھ اور لوگوں کی چالاکی میں ساری تحریک کو سبوتاژ کر لیا، ساری تحریک کو ہائی جیک کر لیا۔ اگر آزادی کے لیے لیڈر ملک کی آزادی کے لیے مخلص تھے اور اگر ان کے دلوں میں اشفاق اللہ خان کا یہ عظمت تھی تو آج ہم سنتے ہیں، اگر ان کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قربانیوں کا یہ احترام تھا جو کبھی کبھی ایسے ہی کسی جلسے میں مسلمانوں کے سامنے اس قسم کے نام ہم سن لیتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نان مسلموں کے سامنے ایک بھی شخص مسلمانوں کی قربانیاں دینے والوں کا نام نہیں لیتا۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رشوت دینے کے لیے، مسلمانوں کو پولیٹیکلی بینکرپٹ بنا دینے کے لیے، مسلمانوں کے ووٹ دینے کے لیے، مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے نعرے تکبیر لگوانے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں سے بھر پڑھ کر بھولی کوئی قوم اس آسمان کے نیچے موجود نہیں۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ ایسے لوگوں نے اپنے نان مسلم گیدرنگ اور آڈینس کے سامنے یہ سچائی بیان کی ہے۔ وہ بھی دو چار نام ہیں جو لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ، ورنہ یہ پوری تاریخ جنگ آزادی کی 100% مسلمانوں کی ہے، مجھے اس کے کہنے میں کوئی حقیقت۔ یہ تو بہت بعد میں لوگ آئے ہیں، سوال ہوئے ہیں، اور سوال ہی نہیں ہوئے، اس طرح سوال ہوئے کہ اونٹ خیمے کے اندر اور بدبو خیمے سے باہر۔ یہ فن ہے، فن۔ آپ کبھی کسی کو لفٹ دیں اور پھر وہ اسٹیئرنگ سنبھال کے آپ ہی کو گاڑی سے باہر نکال دے اور گاڑی لے کے چمپٹ ہو جائے، فرار ہو جائے۔ ایسی مثال دی جا سکتی ہے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اگر یہ مخلص لوگ تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہسٹری کی کتابیں جو آزادی کے بعد ایجوکیشن منسٹری نے لکھوائی، NCERT نے لکھوائی،
ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ نے لکھوائی، ایک کتاب میں بھی اس تاریخ کی سچائی کو کیوں نہیں بیان؟ کیوں ہمارے نوجوان بچے اور لڑکے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، کیوں ان کو کبھی نہیں سننے کو ملتا ان کو کہ ان کے بزرگوں کا اس ملک کی آزادی میں یہ کردار رہا؟ کیوں؟ ایک کیریکٹر ہے، ایک کیریکٹر ہے جس کے اندر انصاف نہیں ہے، ایک کیریکٹر ایک گروہ ہے جس کا مزاج ظلم کا ہے، جس کا مزاج حقوق کے مارنے کا ہے، جس کا مزاج دھوکہ دینے کا ہے۔ آپ اس کیریکٹر کو پہچانیے، کب تک نہیں پہچانے؟ کب تک نہیں جب تک آپ اس دھوکے میں رہیں؟ شان